پچھلے زمانے میں سود کوئی لیتا تھا دیتا تھا، چھی 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 لوگ کہتے تھے چھی 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 چھی۔ میرا خیال ہے کہ اب کم سے کم 25 برس ہو گئے ہوں گے، ہم نے یہاں IBA آڈیٹوریم جو ہے بندر روڈ پر ہی ہے، گارڈن روڈ اور بندر روڈ کے چوراہے پر، وہاں ہم نے اپنی قرآن کانفرنس کی تھی۔ تو اس وقت کراچی یونیورسٹی کے اندر ایک ہوتے تھے ہیڈ آف اکنامکس، حیدرآباد دکن سے تعلق، انہوں نے اپنی آبزرویشن بیان کی تھی کہ ہمارے بچپن کا حال یہ تھا، بچپن میں اگر کسی شخص کے بارے میں معلوم ہوتا تھا کہ وہ سود کھاتا ہے تو اس سے اس طرح بچ کر نکلتے تھے جیسے بھنگن سے بچ کر نکلتے۔ آپ کو معلوم ہے بھنگن اوپر کیا لے کر جاتی تھی اپنے سر پر؟ یہ کوئی فلش وغیرہ تو نہیں تھا اس زمانے میں، اس کی ٹوکری میں کیا ہے؟ تو آپ جیسے بچتے ہیں، اس کا سایہ بھی نہ کہیں پڑ جائے، ایسے لوگ بچتے تھے۔ لیکن اس وقت کیا تھا؟ ابھی نظام سودی نہیں تھا، ابھی پرسنل تھا معاملہ، جو چاہے لے جو چاہے نہ لے۔ آج پورا نظام سود میں جکڑا ہوا، سود اس میں دانے بانے کی طرح پرویا ہوا ہے۔ اور وہ حدیث جو ہے آج ہمارے سامنے ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ خواہ کوئی شخص سود کھائے نہ، لیکن سود کا غبار یا دخان، دھواں اس کے اندر ضرور جائے۔ جیسے کہ اگر ہوا میں ڈسٹ سسپینشن ہو جائے، غبار ہے، تو کیا کریں گے؟ آپ ناک بند کر لیں گے، سانس نہیں لیں گے، مر جائیں گے۔ سانس تو لینا ہے، غبار جائے گا کہ نہیں آپ کے پھیپھڑے کے اندر؟ آپ کا کوئی چوائس نہیں ہے۔ دھواں ہے، کہیں دھواں پھیل گیا ہے تو آپ سانس لینا تو بند نہیں کر سکتے، دھواں جائے گا۔ آج وہ دھواں یا غبار میرے اندر جا رہا ہے، آپ کے اندر جا رہا ہے، یہ نظام کی بات ہے۔ لہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور کے فاتح ہیں، فاتح سے مراد افتتاح کرنے والے، فاتح کے معنی کانکرر کے لیے، اور ایک یہ کہ افتتاح ہو رہا ہے، فاتح جس دور کے فاتح ہیں، اس دور میں یہ انسان کا نظام جانے والا تھا چوٹی تک، اور اس کی جڑیں بند پڑ چکی تھی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لہذا شہادت حق کار رسالت کے لیے شہادت کی ذمہ داری تب پوری ہوگی جب وہ نظام قائم کر کے دنیا کو دکھا دیں۔ آپ انڈیویجول پائرٹی، پرسنل پائرٹی، بہت اعلیٰ کردار، بہت اعلیٰ تقوی، بہت زاہد، بہت عابد، سب کچھ ہے، لیکن اس نظام کا حصہ ہے جو نظام باطل ہے۔ آپ کس کی گواہی دے رہے ہیں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو فیصلے نہیں کرتے اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے، وہی تو کافر ہیں۔ تم نے کافر کسے سمجھا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو مشرک ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ناہنجار ہیں، فاسق ہیں، غدار ہیں، باغی ہیں، سرکش۔ یہ 3 فتوے ہیں مفتی اعظم کے۔ مفتی اعظم کون ہے؟ اللہ۔ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے اللہ کے لیے، یفتیکم یستفتونک، اے نبی یہ آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں کلالہ کے بارے میں۔ قل اللہ یفتیکم، کہہ دیجیے اللہ فتویٰ دیتا ہے۔ نو، تو مفتی اعظم کون ہے؟ یہ ساری دنیا کے مفتی مل کر بھی اگر مفتی بن جائے ایک، تو کیا اللہ کے برابر ہوں گے؟ اور اللہ کا فتویٰ یہ ہے جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو مشرک ہیں، وہی تو فاسق ہیں، وہی تو سرکش ہیں۔ اور یہ 3 فتوے ایک رکوع میں آئے ہیں، سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 7۔ تو یہ شہادت جو ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ٹھیک ہے، کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اب تمہیں معلوم نہیں ہے، شہادت گاہ میں آ گئے۔ اور شہادت سے مراد تمہارے قول سے اللہ اور اس کے دین کی گواہی ملنی چاہیے،
تمہارے عمل سے اللہ کی اور اس کے دین کی گواہی ملنی چاہیے، اور انفرادی ہی نہیں، اجتماعی سطح پر اللہ کے دین کو قائم کر کے گواہی دو دنیا کے سامنے کہ دیکھو یہ ہے اللہ کا دین. آؤ، کم اینڈ سی ود یور اون آئیز، دس از